سر بتائیے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آخری مراحل میں کیس چل رہے ہیں، خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آج مزید ایک ہفتے بعد کی نوٹس جاری ہو گئے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ القادری ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں چونکہ انہوں نے اپیل فائل کی اور اپیل کے ساتھ انہوں نے 426 ضابطہ فوجداری کی ایک اپلیکیشن بھی دی جس کو سی ایم بولتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا ان دا مین وائل اس سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے تو اس کو بیل ہو سکتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے یہ پیسے اس اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں انہوں نے دانش اسکول میں لگا دیے تو جو سیکشن 24 تعزیرات پاکستان کا جس کو ہم ڈس آنیسٹی بولتے ہیں کہ رانگ فل لاس رانگ فل گین، تو دونوں صورتوں میں نہ عمران خان نے رانگ فل گین کیا نہ رانگ فل لاس ہوا ہے، وہ پیسے تو ادھر چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مین انگریڈینٹ ہے ڈس آنیسٹی والا وہ ہی پروو نہیں ہوتا، تو آئی تھنک سو کہ یہ سزا اسی گراؤنڈ پہ سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ سر اس معاشرے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا واضح طور پر کہ سپریم کورٹ سے وہ تمام تر رقم جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو ٹرانسفر ہوئی ہے، وہاں سے دانش اسکول کا آغاز بھی ہو گیا، یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ پیسے عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج بھی حکومت ہو یا ان کے اتحادی ہوں سینہ چاڑا کر کے کہتے ہیں کہ خان صاحب مجرم ہیں اور وہ سزا یافتہ ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جو عدلیہ کی صورتحال اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے پورے پاکستان میں آپ ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جائیں تو یہ 26ویں ترمیم آنے کے بعد اس ملک کے اندر عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو بائی ہوک اور کروک کو اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ میرا یہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ میرا اوپینین، میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حق کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور کیس بنانے کو حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ ہزاروں کیس جیسے انہوں نے 300-400 بنا دیے 300-400 اور بھی بنا سکتے ہیں۔ عمران خان پہ تو وہ کیس بھی ڈالیں کہ جب عمران خان کسٹڈی میں تھا اور اس پہ FIR 780 کی دے دی گئی ہیں، تو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس جو وہ کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہ قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ بتائیے گا کہ ایک قیدی کا کیا یہ بنیادی حق نہیں کہ اس کی فیملی سے یا اس کی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کروائی جائے؟ اور اس ملک کے اندر دوسرا سوال بھی ایڈ کر لیتا ہوں ساتھ میں کہ دونوں پولیٹیشین ہیں، ایک پولیٹیشین کے پاس پوری جو ہے پنچایت جاتی تھی، 50 افراد جاتے تھے، اور ایک طرف 2 بہنیں یا 3 بہنیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو اس میں آئین اور قانون کا کہتا ہے؟ دیکھیے آئین قانون جیل مینول ایکٹ ہے، اس کے تحت ہے کہ جی اس کو کون گورن کرے گا، وہاں کا جو سپریڈنٹ جیل ہے وہ گورن کرتا ہے، وہ اجازت دے گا نہیں دے گا، اور اس سے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اندر جو ملزم ہے یا مجرم ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ 10 ناموں کا لسٹ آئیے، ان میں سے وہ کہتا ہے میں اللہ دیتا یا الطاف کو نہیں ملنا چاہتا، تو یہ اس کی ڈسکریشن ہے۔ جو ملاقاتی جاتا ہے اس کو جیل مینول ایکٹ کے تحت روکنے کی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے، ماورائے آئین اور قانون ہو رہا ہے۔ سر 26ویں ترمیم کے بعد ہم نے جس طرح سے عدلیہ کا جو حلیہ ہے اس کو بگڑتے ہوئے دیکھا، اور آج یعنی تب کی عدالتیں 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدالتیں تب بھی آپ پیش ہوتے تھے، آج 26ویں ترمیم کے بعد کی عدالتیں، تو ان دو عدالتوں میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھ چوری گاں چوری انہوں نے کیسز سے عدلیہ سن سکتی، باقی جو آئینی قانونی جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے ہیں وہ آپ بھول جائیں۔ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو، اس ملک کے اندر اس وقت عدلیہ کا نام ایز اے عدلیہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتا ہے۔ سر ایک کیس یہاں پر یہ بھی زیر سماعت ہے، آج کی 6 ججز نے جو خط لکھا تھا کہ ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو قاضی فیض صاحب نے تو اس معاملے کو چھیڑا ہی نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی میرے مطابق تو سب اوکے چل رہا ہے۔ اب وہ کیس اس کی سماعت چل رہی ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کیس کے بھی سماعت نہیں ہے، وہ سو موٹو نمبر 1 ہے 2024، وہ ابھی فکس نہیں ہوا، یہ ججز کی ٹرانسفر والا کیس چل رہا ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جب آپ نے نام لیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا نام لینے اگر بندے کا وضو ہو تو وضو بھی نہیں رہتا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ جتنی غلاظت اس ملک کے اندر اس ادارے کے اندر وہ ڈال کے گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔